بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اقتدار دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ البروج کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرماتا ہے فعال لما یرید۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو 17 سالہ مجاہد اسلام محمد بن قاسم سے پورا ہندوستان فتح کروا سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بنگلہ دیش کے انقلابی نوجوان ناہید اسلام سے پورے بنگلہ دیش میں انقلاب برپا کروا سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہاں 16 سال سے اقتدار پر قابض بدماش وزیر اعظم حسینہ ڈاکو کو وہاں سے بھاگنے پر چند منٹ کے اندر مجبور کر دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جب وہ حسینہ واجد اتنی لاچار ہو جاتی ہے کہ بھاگنے سے پہلے چند منٹ کے خطاب کے لیے ٹائم مانگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہی اپنے لگائے ہوئے چیف آف آرمی سٹاف جنرل وقار الزماں سے یہ کہلوا دیتا ہے کہ اس بات کی اجازت نہیں، بلکہ گیٹ آؤٹ ان نیکسٹ 45 منٹس، یعنی اگلے 45 منٹ کے اندر اندر ملک سے دفع ہو جاؤ، اب خطاب کرنے کا تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، سدا بادشاہی سونے رب دی۔ لہٰذا وقت کے حکمرانوں کو اور پاکستان کے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ اپنا قبلہ درست کر لیں، اس سے پہلے کہ عوام کے ہاتھ ان کے گریبان تک پہنچیں۔ اپنے معاملات کو درست کریں، عوام کے ساتھ اپنے تعلق کو مستحکم اور مضبوط بنائیں، اور عوام کے حقوق ان کو صحیح طریقے سے ادا کر دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام کے ہاتھ ان کے گریبانوں تک پہنچ جائیں اور پھر انہیں بھاگنے کا موقع بھی نہ ملے اور بہت دیر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ حکمرانہ نے پاکستان کو عقل سلیم عطا فرمائے اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔